بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہے اسلام کے معاشی اصول۔ آج کی دنیا میں معاشیات کی اہمیت ناقابل انکار ہے۔ یہ اہمیت صرف اس احساس کی وجہ سے نہیں ہے کہ ایک فرد کے لیے معاشی آزادی کے بغیر سیاسی اور معاشرتی آزادی بے معنی ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے لیے معاشی انصاف کے بغیر سکون، سلامتی اور یکجہتی کا اصول ناممکن رہتا ہے، اور قوموں کے لیے معاشی استحکام کے بغیر سیاسی آزادی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آج کے دور کے اندر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ آج کے انسان کا اصل مسئلہ محض صنعتی ترقی کا حصول یا پیداوار میں اضافہ ہے۔ بلا شبہ صنعتی ترقی اور معاشی پیداوار میں اضافہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ ضروری مسئلہ پورے معاشی نظام کا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خود معاشی ترقی کا انحصار بھی اس مجموعی نظام پر ہی ہے۔ نظام سے ہٹ کر ترقی کا کوئی تصور جو ہے وہ مشکل ہے۔ معاشی خوشحالی کا تصور، معاشی ترقی اور خوشحالی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ محض پیداوار میں اضافہ کیا جائے، بلکہ معاشی خوشحالی کا اصل مفہوم ایک بہتر اور خوشحال معاشرے کی تشکیل و تعمیر ہے۔ پروفیسر وی اے ڈیمنٹ کے الفاظ ہیں کہ صنعتی ترقی اسی معاشرے کی خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے جس کی زرعی بنیادیں مضبوط ہوں، بنیادی اور گھریلو صنعت مضبوط ہو، اور جس میں روحانی قوت بھی پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود ایک خاص مرحلے سے آگے بڑھ کر خوشحالی کا عمل مانند پڑ جاتا ہے، افراد کے فطری تعلقات میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب معیشت کے بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں بھی معیشت کے اصول رکھے ہیں کہ معاشی ترقی جو ہے صرف بہتری معاشی نظام ہی میں ممکن ہے۔ اسی طرح ہم اس معاشی نظام کو تبدیل کر کے ایک ایسے نظام کی بنیاد بھی رکھیں جو ہمارے ضروریات کو پورا کر سکے، جو ہمارے تمدن زندگی کے حوالے سے ہماری اقدار اور ہمارے نظریے کے مطابق ہو۔ لیکن ان اصول جو مختلف لوگوں نے مختلف تہذیبوں نے رکھے ہیں، اسلام بھی اس معاملے کے اندر کچھ اصول رکھتا ہے۔ اسلام کے معاشی اصول بڑے واضح ہیں، کوئی ڈھکی چھپی اسلام بات نہیں رکھتا۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ معاشیات اور اخلاق و مذہب، سب سے پہلے وہ فرد اور جماعت دونوں کے ذہن اس غلط نظریے کو ختم کر دیتا ہے کہ اخلاق اور مذہب کا تعلق معاشی زندگی سے نہیں اور تجارت تو بس تجارت ہے، جبکہ قرآن مجید بڑے بلیغ انداز میں معیشت اور اخلاق کا تعلق بیان کرتا ہے۔ سورۃ جمعہ آیت نمبر 9 اور 10، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور لین دین کے معاملے چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ تو ہو گیا عبادت، معیشت کا تعلق عبادت مذہب سے کیا ہے، پہلا تعلق بتلا دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ چکو اب منتشر ہو جاؤ، اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر روزی، رزق اور معاش کو فضل اللہ کہا ہے، اللہ کا فضل کہا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس سے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ہم معیشت سے جو کچھ کما رہے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ معاشی زندگی کو بھی انسان اسی طرح خدا کی حدود کا پابند بنائے جس طرح اس کی باقی تمام زندگی ہے،
اور اس فضل کو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اسلام نے مقرر کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول معیشت کے مقرر کیے ہیں اس کی پابندی کرے۔ سورۃ النور آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں خرید و فروخت اور تجارت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ جو اپنی تجارت بھی کر رہے ہیں لیکن اس تجارت کے اندر خدا کی یاد سے غافل نہیں ہیں۔ دوسرا اصول معاشی جد و جہد اور اس کے مقام و مقاصد۔ اسلام نے ساری زمین بلکہ پوری کائنات انسان کے لیے میدان عمل قرار دی اور انسان کو شوق دلایا کہ وہ اپنی معاش کے حصول اور خلق خدا کی خوشحالی کے حصول کی زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرے۔ معاشیات کی اسلام میں اسے پیداوار کو بڑھانے کی پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معیشت میں اصل اہمیت نفع میں اضافے کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ اسلامی معاشیات میں کل پیداوار میں اضافہ اور خدا کے بندوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ موقع فراہمی کی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 10 کے اندر وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بے شک ہم ہی نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے سامان میں معاش پیدا کیے۔ اس کے بعد تیسرا اصول جو معاشی اصولوں کے اندر اسلام نے بتلایا ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ اسلام پیداوار کے اضافے، معیشت کے ہر شعبے کی ترقی پالیسی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لگا دیتا ہے کہ آمدنی جائز اور ذرائع سے حاصل کی جائے۔ ہر نفع جو کہ حرام ذرائع سے حاصل ہو وہ دوزخ کی آگ قرار دیا۔ قرآن و حدیث میں رزق حلال کی جتنی اہمیت بیان کی گئی وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں صرف جائز اور حلال رزق کے فروغ کی کوششیں ہوں گی، ان کے تمام ذرائع کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا جو حرام ہے اور جن کو شریعت ناورا اور ناجائز قرار دیا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 168 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کھانے کے لیے استعمال کرو۔ چوتھا اسلام کا اصول ہے حرمت سود۔ اسلام کے نزدیک معاشی اصولوں میں سے ایک اصول جو دوسرے لوگ جو ہیں اسے استعمال کرتے ہیں لیکن اسلام نے حرام قرار دیا اور وہ سود ہے، جو معاشی ظلم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ سود کو، سودی کاروبار کو، سود کی کوئی بھی شکل ہو، تمام شکلوں کو اسلام نے حرام قرار دے دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یا ایھا الناس لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود کے کئی حصے بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ اور سود کی حرمت کے بعد فرما دیا کہ اب اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا استعمال کرتا ہے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سودی کاروبار، ایک حدیث میں ہے سود کھانے والے، سود لین دین کا معاہدہ لکھنے والے، سود کے گواہوں پر لعنت بھیجی ہے اور ان سب کو برابر قرار دیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پانچواں اصول اسلام کا تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ ہے، اہل تجارت اس کی پیروی کریں جو اسلام نے تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ ہے۔ یہ ضابطے اخلاق تجارتی لین دین میں دیانتداری، خدا ترسی کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں، اور تجارت کے معاملے میں قرآن پاک کا یہ اصول ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، تاکہ آپ حلال مال حلال طریقے سے کما سکیں۔ اگر حلال مال حرام طریقے سے کمائیں گے
تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اور تجارت میں امانت و دیانت کی اہمیت اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو جاتی ہے کہ نبی محترم نے فرمایا کہ آخرت کے اندر قیامت کے دن امانت دار تاجر کا جو مقام ہے وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح اسلام کے اصول تجارت اور بھی ہیں، باہمی رضامندی ہے، دیانت ہے، جائز اور مباح تجارت ہے، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے، جوا اور سٹے کی ممانعت ہے، اہل تجارت کے ذاتی اخلاق ہیں، فضول خرچی ہیں، ارتکاز دولت کی ممانعت ہے۔ پھر اسی طرح دولت کی تقسیم کی صورتیں بھی ہیں، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، صدقات وغیرہ ہیں جہاں پر آپ اپنی دولت کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ملکیت تصرف کا حق ہے، عدل اجتماعیت کی ضمانت ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اسلام نے معاشی اصول، جو اسلام کے معاشی اصول ہیں، ان کے اندر بیان کیا ہے۔